آج کا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا. آپ نے صبر ایوب بہت سنا ہے. حضرت ایوب کا صبر بہت مشہور تھا. آخر معاملہ کیا تھا؟ کس بات پر انہوں نے صبر کیا؟ کیا بات تھی؟ آج کے قصے میں پیش کریں گے. قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر 41 کا ترجمہ ہے: ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، شیطان نے مجھے بہت اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے. یہ قرآن کی آیت ان سے متعلق. حضرت ایوب پر جب آزمائش نازل ہونے لگی، کیا آزمائش ہے ابھی آگے اس کا تذکرہ آئے گا، تو حضرت جبرائیل آئے، خبر لائے کہ ایوب خدا کی طرف سے آپ پر سخت امتحان آنے والا ہے، اتنا سخت کہ جس کی برداشت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوگی. حضرت ایوب نے سنا، گھبرائے نہیں. گھبرانا تو دور کی بات، بلکہ کہا کہ اگر امتحان کی وجہ سے مجھے میرے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے تو تم دیکھو گے کہ میں ایسا صبر کروں گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی، میرے لب پہ شکوہ نہیں ہوگا. اچھا، شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تو نے ایوب کو اصل میں قسم قسم کی تو نعمتیں عطا کر رکھی ہے، ہر نعمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، تو نے ایوب کو ہر نعمت دی ہوئی ہے، اس لیے وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے. یعنی مال کی جگہ مال دیا ہوا ہے، اولاد کی جگہ اولاد. کون سی نعمت ہے جو ایوب کے پاس نہیں ہے؟ تو میں تو تب مانوں کہ جب ان سے ان کا سب ملک املاک چھین لیا جائے، تب بھی وہ آپ کا شکر ادا کرے، تب مانے ہم ایوب کو. تو خدا نے شیطان سے کہا کہ اے لعین، وہ ایوب ملک کا، یعنی کہ مال و ملک کا بندہ نہیں ہے، وہ مالک الملک کا بندہ ہے، ہمارا بندہ ہے. وہ ہر حال میں ہماری حمد و ثنا کرے گا، ہر حال میں ہمارا شکر ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی، شیطان سے کہا جا، تجھے میں نے اختیار دیا، تو ایوب سے اس کا مال چھین لے، اس کی دولت چھین لے، اس کی اولاد چھین لے، جا. ابلیس آیا اور ایک روز حضرت ایوب کے سارے کھیتوں، سارے باغات کو آگ لگا دی. میں آج کل کی زبان میں کہوں، ساری پراپرٹی کو آگ لگا دی. اور پھر حضرت ایوب کے پاس آیا بھیس بدل کر، کہنے لگا اے ایوب، آپ تو دن رات خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کے سارے کھیت باغات سب کچھ جلا دیا. حضرت ایوب نے تبسم فرمایا، مسکرائے. قرآنی حوالے ان باتوں کے اور تفاسیر میں مسکرائے، کہنے لگے، پہلا جملہ کیا کہا جب شیطان نے بتایا کہ آپ کا کھیت باغات سب جلا دیے گئے ہیں؟ پہلا جملہ کہا الحمدللہ. کہا اب ایوب کو ان کھیتوں کی اور باغات کی فکر نہیں ہوگی، تو ایوب مزید بے نیازی سے اپنے اللہ کی عبادت کرے گا. یہ کہہ کر حضرت ایوب سجدے میں گئے اور وہ ایسا سجدہ کیا کہ ساری رات سجدے سے سر نہیں اٹھایا. شیطان نے یہاں پر بس نہیں کی، دوسرے دن آپ کے تمام مال مویشی مار دیے. حضرت ایوب نے اسی انداز سے صبر کیا، شکر کیا. تیسرے دن شیطان نے حد کر دی، آپ کے اہل و عیال اور معصوم بچوں پر چھت گرا دی، ان کو مار دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا ظاہر سے. پھر حضرت ایوب کے پاس آیا، کہنے لگا ارے یار، ارے آپ کے ننھے ننھے بچے مکان کے نیچے دب کر دم توڑ گئے. اے ایوب، میں نے اپنے کانوں سے آپ کے معصوم بچوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنی ہیں، کس طریقے سے وہ مر رہے تھے. اتنے دردناک مناظر تھے کہ اس کو دیکھ کر پتھر بھی پانی پانی ہو جائے. حضرت ایوب نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ خدا نے ہی دیا تھا، اس کا فضل تھا، سب کچھ اس نے لے لیا ہے، اس کا عدل ہے. اب شیطان اب بھی باس نہیں آیا، ایک قدم اور آگے بڑھا. ورنہ انسان سوچے کہ اب مزید کیا کرے گا، سب تو لے لیا، مال دولت بچے جائیداد گھر والے سب کچھ تو کر لیا، اب اور کیا کرے گا؟ نہیں، پھر گیا اللہ تعالیٰ کے پاس. کہا ایوب تیرا شکر گزار بندہ اس لیے ہے، پہلے کہہ رہا تھا شکر گزار بندہ اس لیے اس کے بعد مال دولت ہے سب کچھ ہے، کہنے لگا اب شکر گزار بندہ اس لیے ہے کہ صحت مند ہے نا، تندرستی ہزار نعمت ہوتی ہے بھائی، یہ ہمارا الفاظ. تو اے اللہ تو مجھے ایوب کے جسم پر بھی اختیار دے تاکہ میں اسے بیماری لاچاری میں مبتلا کروں، پھر دیکھتا ہوں وہ کس طریقے سے تیری حمد بجا لاتا ہے. اللہ نے کہا جا، تجھے یہ اختیار بھی دیا. ہاں،
4 ایکسیپشن رکھے اللہ نے کہا جسم پر اختیار دوں گا ایوب کے، 4 چیزوں پر اختیار نہیں دوں گا، ایوب کے دل پر، ایوب کے دماغ پر، ایوب کے کان پر، ایوب کی زبان پر۔ کیوں؟ ایوب کے دماغ میں شعور ہے، ایوب کے دل میں ہمارا نور ہے، ایوب کے کانوں میں جبرائیل کی صدا آتی ہے، ایوب کے زبانوں سے ہماری ثنا آتی ہے۔ تو کہا ان 4 چیزوں پہ اختیار نہیں دوں گا، باقی تجھے ایوب کے جسم پر بھی اختیار دیا۔ اصل امتحان حضرت ایوب کا یہ شروع ہوا، یہ سنیے، دل دہلا دینے والا امتحان۔ دن گزرتے گئے، حضرت ایوب کی صحت گرتی گئی، آزمائش بڑھتی گئی۔ میں ساری تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تک ہوا کہ ان کے جسم میں، ان کے زخموں پر کیڑے پڑنے لگے، بدن پر کیڑے پڑ گئے۔ ایسا امتحان جس کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے، فرشتے کہنے لگے اے مالک، یہ تیرا کون بندہ ہے، یہ تیرا کتنا عظیم بندہ ہے کہ جیسے جیسے اس کی بیماری بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کی شکر گزاری بڑھ رہی ہے۔ اس نے تیری بارگاہ میں مال دیا، بچوں کی قربانی دی، اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے لبوں پر یہی ہے جس کو بزبان شاعر ہم یوں کہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی تصور کیجئے، سن کر انسان کے بدن پر یہ واقعہ سن کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا اندازہ تو وہی کر سکتے ہیں نا جس پر بیت گئی۔ اہل قلم نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے جسم پر جب کیڑے پڑ جاتے تھے اور پھر وہ کیڑے الگ الگ ہو کے گرنے لگتے تھے آپ کے جسم سے، تو جو کیڑا آپ کے جسم سے الگ ہو کر گرتا تھا اس سے کہتے تھے ایوب، ابھی ہمارے الفاظ اس سے مفہوم یہی ہے، الفاظ ان کے مفہوم یہ ہے، اس کیڑے سے کہتے تھے کہ اے کیڑے، تو میرے مالک کی طرف سے اس کی مصلحت کے تحت میرا مہمان ہے، میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا، چونکہ کیڑوں کا زخم کھاتے تھے، میرے اللہ نے تیری روزی میرے ان زخموں کو بنایا ہے، میں تو راضی ہوں، تو ناراض ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ جب وہ کیڑے گرتے تھے، یعنی کیڑوں کی مہمان نوازی اور رب کی رضا پر راضی ہونے کو مولانا روم نے یوں بیان کیا ہے، صرف ایک شعر اس پوری مثنوی کا، کہتے ہیں 7 سال ایوب با صبر و رضا، در بلا خوشبوت با ضیف خدا۔ 7 سال یعنی کہ 7 سال فارسی۔ حضرت ایوب 7 سالوں تک امتحان میں خدا کے ان مہمان کے ساتھ خوش رہے اور راضی برضا رہے۔ یعنی جب میں نے واقعہ پڑھا تو میں ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ بہرحال ایک دن شدید علالت کی گھڑی میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کچھ دیر ٹھہرے، جبرائیل نے پھر سلام کیا، اب آپ نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل نے پوچھا میرے پہلے سلام کا آپ نے جواب نہیں دیا اے ایوب، جواب کیا دیا اب کی بار؟ حضرت ایوب نے کہا ہے جبرائیل سلام کا جواب اس نے نہیں دیا کہ میرے محبوب نے اپنے کچھ مہمان یعنی کہ کیڑے میرے پاس بھیجے تھے تاکہ میں اپنا خون اور گوشت اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلا دوں۔ اے جبرائیل جب آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا نا تو ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ مہمان میرے ہونٹوں پر تھے، مجھے خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو میں باواز بلند جواب دوں، میرے لبوں کو جنبش ہو اور ان کی روزی جاتی رہے اور وہ خدا سے شکوہ کریں اور میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی رب کریم کا ایسا عظیم عبد، کائنات کے خالق کا ایسا خالص بندہ۔ بس میں قصے کو ایسے ایسے تمام کرتا ہوں، ادھر تکلیف بڑھتی گئی ادھر تسبیح بڑھتی گئی، دن مہینوں میں ڈھلتے گئے، مہینے سالوں میں ڈھلتے گئے، 1 سال ہوا، 2 سال، 5 سال، 7 سال ہوئے، بالآخر امتحان ایوب ختم ہوا۔ ایوب کو شفا یابی ملی، ایوب کو فتح یابی ملی، ایوب کی نعمتیں پہلے کی نسبت اور زیادہ بڑھ گئیں۔ اب جبرائیل پھر آئے، کہا ایوب کیسے مزاج ہیں؟ اتنی بیماری سے نکلنے والا شخص کیا کہہ رہا ہے جواب میں؟ کہا ایوب کیسے مزاج ہیں؟ کہا جبرائیل جو مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے، وہ تندرست۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جبرائیل جب بیمار تھا نا تو صبح ایک آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو؟ جبرائیل اس آواز میں اتنی لذت ملتی تھی کہ میں شام تک اپنی بیماری کو بھول کر اسی لذت میں لگا رہتا تھا۔ پھر شام کو وہی آواز آتی تھی ایوب کیسے ہو؟ جبرائیل اس آواز میں اتنی لذت تھی میں بیماری کو بھول جاتا تھا، صبح تک اسی آواز کا لطف لیتا رہتا تھا۔ جبرائیل جب سے شفایاب ہوا ہوں اللہ کی وہ آواز نہیں آتی اس لیے اداس ہوں۔
आखिरी जुमले। हज़रत अय्यूब को खोई हुई सेहत मिली, रहमत इलाही के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। लोगों ने आपसे सवाल किया, ए अल्लाह के नबी ये बताइए इतनी तवील बीमारी के दौरान आपके लिए सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? यानी वो घड़ी जब आपको शदीद दर्द का एहसास हुआ हो। ये नहीं कहा कि वो लम्हा था जब फलां कीड़ा मुझे तकलीफ पहुंचा रहा था, ये नहीं था कि फलां लम्हा था जब वो कीड़ा मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा था या मेरे होठों पर बैठा हुआ था। नहीं, कहा हाँ उस वक्त बेहद दुख का एहसास हुआ जब लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए। जब इब्लीस मेरे पास आया और कहने लगा कि नऊजुबिल्लाह आपसे तो कोई खता सरजद हुई है, आपने कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको इतनी लंबी बीमारी में मुब्तला किया है। शैतान ने सिर्फ खुद तानाज़नी नहीं की थी, बल्कि वो चंद लोग जो हजरत अय्यूब पर ईमान ला चुके थे उनको भी वरगलाया था। वो लोग भी हजरत अय्यूब के पास आकर ये गुस्ताखाना जुमले कहते थे कि ए अय्यूब आपसे कोई गुनाह हुआ है, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगो, उसके सामने तौबा करो। जब लोगों ने जबान के जख्म लगाए, जब लोग ये ताने मारते थे, ये वो लम्हा था जब हजरत अय्यूब ने फरमाया वो आयत जो हमने इब्तिदा में बयान की थी कि मुझे मेरे पालने वाले, मुझे शैतान, ए मेरे पालने वाले, मुझे शैतान ने बहुत अजियत दी है, मुझे इससे बचा ले, मुझे शैतान ने शदीद अजियत दी है। हजरत अय्यूब कहते थे कि परवरदिगार इस शैतान ने मुझे बहुत अजियत, बहुत तकलीफ पहुंचा रखी है, और परवरदिगार ने न सिर्फ बीमारी से सेहत याब किया बल्कि उन्हें अपने बच्चे लौटाए, पहले से कई गुना बढ़कर इनाम व अकराम से नवाजा। तो बस आखिरी जुमले इस पुरानी किस्से से सबक ये मिलते हैं कि अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो हिम्मत ना हारें, परवरदिगार की रहमत में भरोसा रखें। मुश्किलात के बाद अल्लाह ताला आसानियां भी पैदा करता है। और दूसरा है कि अगर कोई मुश्किलात या बीमारी में हमारे सामने मुब्तला हो जाए तो उसे ताने ना दें, उसके बारे में राय ना कायम कर लें कि अल्लाह ताला ने कोई अजाब नाजिल किया है, बल्कि बीमारी अल्लाह का इम्तिहान भी होती है। परवरदिगार अपने पसंदीदा बंदों का इम्तिहान लेता है, और तारीख गवाह है अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हमेशा इम्तिहान में पास हुए। और आखिर में जब सब्र अय्यूब का तस्करा हो तो हम नवाज़ रसूल, जिगर गोशा बतूल इमाम हुसैन के सब्र को कैसे फरामोश कर सकते हैं, जिन्होंने राह खुदा में पूरा घर लुटा दिया, खुद नौ के सिना पर सवार हो गए, लेकिन हमेशा सब्र का दर्स दिया। सब्र सरमाया दिल, सब्र मुनाजात ज़मीर, सब्र खुशबू की तरह फूल के सीने में असीर, सब्र सहरा से गुजरते हुए बादल का सफीर, सब्र सुकरात को होठों पे तबस्सुम की लकीर, सब्र ऐवाने सलाती में कहां मिलता है, सब्र ऐवाने सलाती में कहां मिलता है, सब्र का फूल सरे नौ के सिना खिलता है। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे।